بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا استقبال ہم پھر اس سیریز اور کڑی میں ایک اگلے ایپیسوڈ میں کرتے ہیں، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے نکاح کیسے ہو۔ اس معاملے پہ ہم نے کافی طویل ڈسکشنز کی، اور بات بڑھتے ہوئے ہم نے وہ کام پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھے تھے جو ہمیں نکاح میں کرنے چاہیے، بلکہ اور کچھ کام کی ہم نے شروعات کی تھی جو نہیں کرنے چاہیے، جو عموماً خوشی کے موقع پر اور خاص طور پر خصوصاً نکاح کے موقع پر لوگ کر دیتے ہیں۔ اس میں جو پچھلی بار دو امور جو نہیں کرنا چاہیے لیکن عموماً لوگ کرتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے۔ اس میں پہلی چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ایک انسان نقلی بال یا ویگ یا اس قسم کی چیزیں لگا لیتا ہے تاکہ اس میں شادی میں یا نکاح میں لوگ آتے ہیں وہ ہم کو خوبصورت دیکھیں، جبکہ یہ منع ہے۔ اور دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے کو ایک فخر کی علامت، ایک سٹیٹس کی علامت، ایک سماج میں مقام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایسا کوئی سٹیٹس اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ سونے اور چاندی جو ہے کہ برتن میں کھانا، یاد رکھیے، منع ہے اور یہ حرام۔ اب آئیے کچھ اور باتیں دیکھتے ہیں جو عموماً خوشی کے موقع پر اور خصوصاً نکاح میں ہو جاتی ہے، تاکہ ہمارے نکاح سنت کے مطابق ہو، اور وہ ایسے ہو، جیسا کہ عنوان ہے کیسے ہو، تو وہ ایسے ہونے چاہیے جن میں وہ کام ہو جو سنت بتاتی ہے، اور وہ چیزوں سے ہم بچیں جو شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ اب آئیے اس کڑی کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے اس میں اگلا جو ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی پہننا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے لیے بہرحالی بات ہو رہی ہے کہ جب نکاح طے ہو جاتا ہے یا بہت سی مرتبہ جب کوئی لڑکا آ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے، وہ دیکھ کر لوگ بولتے ہیں ارے رشتہ طے ہو گیا آپ کا، چلیے مبارک مبارک۔ اور کئی دنوں تک وہ ایک تو ادھار انگوٹھی رہتی ہو، کسی اور نے دیا ہے اس کو تحفہ، لیکن وہ تحفہ شریعتاً ظاہر سی بات ہے جہیز کی ایک شکل ہے، وہ لیتا ہے اور لوگوں کو فخر سے پہن کے گھومتا ہے، بس سسرال سے دیا گیا اتار کیسے سکتا۔ آئیے، کیا مرد سونا پہن سکتا ہے اسلام میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آئیے ایک انگوٹھی کا ہی واقعہ سنیے۔ ایک نوجوان مسجد نبوی میں داخل ہوا، جو کہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک نوجوان مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا اور کہا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ روز قیامت اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ڈالا جائے؟ تو پھر تم انگوٹھی کیوں پہنتے ہو؟ یا ایک روایت میں کہا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ڈالا جائے؟ جب وہ پسند کرتا ہے تو اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ تو لہٰذا سونا اسلام میں حرام ہے۔ جو شخص سونا پہنے اس کی اتنی حرمت ہے، لیکن اس کے بعد بھی نوجوان آج فخر سمجھتے ہیں، مرد آج فخر سمجھتے ہیں کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، کیوں؟ شادی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے منع کیا۔ بلکہ ایک مرد کے لیے لوہے کی، تانبے کی اور سونے کی یہ تینوں انگوٹھیاں پہننا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان آیا جس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی تھی، آپ نے کہا یہ درست نہیں ہے۔ پھر وہ دوسری بار آیا، اس نے تانبے کی انگوٹھی پہنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے بتوں کی بو آتی ہے، چونکہ بت عموماً تانبے کے بنتے ہیں، اس نے اتار دی۔ پھر وہ تیسری بار آیا، اس نے سونے کی پہنی، آپ نے اس کو منع کیا۔ پھر چوتھی بار آیا چاندی کی، آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ تو پتہ چلا مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور وہ ہاتھ کی دو انگلیوں میں پہن سکتا ہے، یہ والی، یہ دو چھوڑ کر یہ دو میں پہن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو اس کے لیے چاندی کی انگوٹھی ہے، چاہے پھر وہ سیدھے ہاتھ کی ہو چاہے پھر الٹے ہاتھ کی ہو، یہ پہنا جا سکتا ہے۔ ورنہ اس میں بھی لوگ اتنے آگے بڑھ جاتے تجاوز کہ 1 2 3 4 5 پورے انگلیوں میں 10 کے 10 پہن لیتے، یہ درست نہیں ہے۔ دو پہنی جا سکتی ہے، خنصرہ چھوٹی انگلی کے اندر، یا پھر جس کو ہم رنگ فنگر کہتے ہیں عام زبان میں، اس میں آپ یہ لٹل فنگر، یہ دونوں میں آپ پہن سکتے ہیں، یا آپ سن تو بہرحال ایک ہی پہنتے۔ صحابہ بھی ایک چاندی کی انگوٹھی پہنتے، سنت ہے، لیکن سونے کی یا دیگر پہننا ایک مرد کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا شادی کے موقع پر یہ بہت چلن ہوتا ہے، لوگ پہن لیتے ہیں۔ آئیے ایک اور واقعہ سنیے، نوجوان کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے۔ ایک نوجوان مسجد نبوی میں داخل ہوا جس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا کیا تو پسند کرتا ہے تیرے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو کہا اتار کر پھینک دے، اور اس نوجوان نے اس انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا۔ کچھ صحابہ پیچھے سے اور کہا کہ تیرے گھر میں عورتیں ہوں گی نا، تو پھر وہ انگوٹھی اٹھا کر ان کو کیوں نہیں دے دیتا ہے؟ تو کہا اس انگوٹھی کو اللہ کی قسم میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے مجھے پھینک دے کہا، یہ نہیں کہا تیرے گھر پہ کوئی محرم ہوں گی تو اس کو دے دے، تو لہٰذا اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا، اور اس نے وہ انگوٹھی چھوڑ کر چلا گیا۔ تو لہٰذا یہ نوجوانوں کے لیے عبرت ہے کہ ہم اتباع رسول کرتے ہیں۔ اگر نکاح آدھا دین ہے اور اس آدھے دین کو ہم غیر شرعی طور سے کیسے مکمل کریں گے؟ تو لہٰذا سونے کی انگوٹھی پہننا ایک مرد کے لیے، دولہے کے لیے خاص طور سے چونکہ کیا جاتا ہے اس لیے میں نے بات رکھی،
وہ منع ہے، تو لہٰذا اس سے ہم اوائڈ کریں، اس سے ہم بچیں۔ اسی طرح نکاح کے موقع پر بہت سی بار دیکھا جاتا ہے، ویسے تو عمومی اعتبار سے ہی ٹخنے سے نیچے کپڑے کو لٹکانا جائز نہیں ہے، لیکن خصوصی اعتبار سے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے نوجوان جو ٹخنوں سے اونچا پہنتے ہیں عام اس میں، لیکن شادی کے دن دیکھیے تو ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک، ویسے تو عمومی چاہے نماز ہو چاہے غیر نماز ہو اونچا ہونا چاہیے، لیکن خصوصی لوگ کیا کرتے ہیں، شادیوں کے اندر نیچا سلاتے ہیں، باقی ٹائم پہ جو لوگ اونچا پہنتے بھی لیکن شادی کی حد تک۔ تو یاد رکھیے ٹخنوں سے نیچا لباس کو پہننا، چاہے وہ عمومی حالت ہو چاہے وہ نکاح کی خصوصی حالت ہو، منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا اور کہا کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہے وہ جہنم میں جلنے والا ہے۔ ٹھیک، تو لہٰذا یہ بات واضح ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے اونچا پہنے، اور بہت سارے لوگ اونچا پہنتے ہیں الحمدللہ، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، شادی آئی تو نیچے کر لیتے ہیں اس کو۔ یاد رکھیے ایسا نہیں، اس کو ہمیشہ اونچا پہننا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ فخر کے لیے، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا، جس طرح سے آج کل نکاح کا مقصد، اللہ رحم کرے ہم پر، دکھاوا ہو چکا ہے۔ ہم دکھاوے کے لیے چیزوں کو پہن رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کسی کام کو کر رہے ہیں، ٹھیک، اور یہ بالکل عام ہو چکی ہے یہ بات۔ تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کریں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور دکھاوے کے لیے جو شخص کوئی کام کرتا ہے، یاد رکھیے اس کو بہت سخت عذاب ملنے والا، یاد رکھیے بہت سخت عذاب ملنے والا ہے۔ ٹھیک، آئیے ایک روایت ہم سنتے ہیں کہ دکھاوے کو، فخر کے لیے، دوسروں پر فخر جتلانے کے لیے جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ ایک شخص ایک مرتبہ 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چلنے لگا تاکہ لوگ دیکھیں اس نے کیا پہنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ اللہ نے اس شخص کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا، یا دھستا چلا جا رہا ہے۔ کس بنیاد پر دھسا دیا اس کو زمین کے نیچے؟ فخر کی بنیاد، تکبر کی بنیاد، دکھاوے کی بنیاد پر، اپنے آپ کو بتانے کی بنیاد، جیسے شو آف کر رہا تھا وہ۔ اور آج افسوس کی بات ہے ہمارے نکاح بھی شو آف کی ایک علامت ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد پھر آپ کا استقبال، اس پروگرام ہمارے نکاح کیسے ہو، اور جو سلسلہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کام جو نکاح میں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تصویر کھینچنے والوں پر، تصویر بنانے والوں پر جو ہے سخت ترین عذاب کی وعید کی ہے۔ تو لہٰذا شریعتاً کوئی آدمی بنا شرعی ضرورت کے تصویر نہ کھنچائے، یاد رکھیے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یادگار کے لیے بناتے ہیں، بہت سے لوگ یوں ہی بناتے ہیں، یادگار کے لیے یوں ہی تصویریں کھنچانا جائز نہیں ہے، شرعی ضرورتوں کے تحت کھنچایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں نکاح میں کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے جہاں تصویریں بنائی جائیں، بلکہ یہ تصویر کشی جب نکاح میں ہوتی ہے، یہ بہت سارے فتنوں کی وجہ ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک طلاق کا واقعہ میرے سامنے آیا تھا، جس میں ایک خاتون کو طلاق دی گئی۔ طلاق دینے کی وجہ یہ تھی کہ پروگرام جب شادی ہوئی تو ریکارڈنگ کیا گیا، ریکارڈنگ کرنے کے بعد ریکارڈنگ میں یہ نظر آیا کہ جب دولہے کے جو ہے چچا تھے، ان کو کھانے میں کچھ کمی نظر آئی، اس ریکارڈنگ میں نظر آئی کہ کمی کی گئی۔ لہٰذا اس بنیاد پر بعد میں جھگڑا کیا گیا کہ آپ کے گھر والوں نے، لڑکی کے گھر والوں نے ہمارے کو عزت نہیں دی، ہمارے چچا کو عزت نہیں دی، ان کو کھانے میں فلاں نہیں تھا، جب کیمرہ گیا تو پلیٹ خالی تھی، فلاں تھا، اور اس بنیاد پہ اس بچی کی طلاق ہو گئی۔ تو یہ سب غیر سے ضرورت ہے، غیر شرعی۔ شرعی ضرورتوں کے تحت یہ سب تمام چیزیں کرنا جائز ہے، لیکن غیر شرعی ضرورت، اور ظاہر سی بات ہے نکاح میں تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، تو بہرحال اس سے ہم اجتناب کریں۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر، خاص طور سے نکاح کے موقع پر جو ایک چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس چیز میں فضول خرچی ہوتی ہے شادی میں، وہ کپڑے ہیں، اور ایسے کپڑے جن کپڑوں سے اللہ رحم کرے جسم بھی نہیں ڈھکتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مال دے دیا لیکن صلاحیت یا توفیق نہیں دی کپڑوں کی، یا پھر پیسہ تو بڑھتا جا رہا ہے اور کپڑے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے اتنی سخت وعیدیں کی، اتنا سخت وارن کیا احادیث کے اندر کہ لباس جو پتلا اور چست ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، حدیث اس طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 2 گناہ گار لوگ، 2 جہنمی لوگ ایسے جس کو میں نے ابھی نہیں دیکھا، مطلب میرے زمانے میں وہ لوگ ابھی نہیں آئے ہیں۔ 2 ایسے جہنمی لوگ جو میرے زمانے میں ابھی نہیں آئے، ایک ایسے ظالم اور جابر حکمراں جن کے ہاتھ میں بیل کی دموں کی طرح جو ہے چابک ہوں گے، مطلب وہ رعایا پہ خوب ظلم کریں گے اور ان سے کام لیں گے۔ اور دوسرا پھر آگے فرمایا اور کہا، ایسی عورتیں جن کے تعلق تفسیراتی ہو کہ ایسی عورتیں جو تو کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی،
مطلب کپڑا تو ہے لیکن اتنا پتلا، اتنا باریک، اتنا چست، اتنا تنگ کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہے۔ ایسی عورتیں جو کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، اور فرمایا آگے وہ مائل کرنے والیاں ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مائل کرنے والی ہوں گی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی، اور ان کے سر جو ہے بختی اونٹوں کے کوہان جیسے، ایک اونٹ کی قسم اس کا کوہان پیٹھ پہ جو اونچا ہوتا ہے، بختی اونٹوں کا کوہان، جو کہ اس کے اندر جو اونٹ کے اندر جو چربی ہوتی ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا پیٹھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اوپر جا کے، بختی اونٹوں کے کوہان جیسے ہوں گے۔ تو آپ نے حدیث میں اس کی وضاحت کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں جس کے علماء لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے کہ سر پر ایسے بال بنائیں گی جس سے انسان مائل ہو، یا جس سے سر جھکتا ہوا بنے، اس کا جوڑا ڈال کے ایک طرف کر دینا جس سے ایک انسان وہ ہوتا ہے۔ تو مائل کرنے والی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی۔ تو بہرحال تو یہ کتنی سخت بات ہے دیکھ۔ اور آج کیا معاملہ چل رہا ہے ہمارا، دیکھیے کہ جیسے نکاح کا معاملہ آیا، کوئی تقریب کا معاملہ آیا، کوئی شادی کا معاملہ آیا، کسی پروگرام کا آیا، تو کپڑے دیکھیے وہی ہو گیا ہے کہ مائل کرنے والے اور والیوں والا، اور ایسا پتلا کپڑا کہ جس کا ہونا نہیں ہونا برابر ہے، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی کہ کپڑے تو پہنی ہوں گی لیکن وہ بغیر کپڑوں کی ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ ٹھیک، تو یہی معاملہ ہو گیا، اتنا چست کپڑا کہ بہت سی مرتبہ عورتیں بیٹھ کر بھی نہیں کھا سکتی، چونکہ اتنا چست کپڑا پہن لیا، اتنا پتلا کپڑا پہنے، اسی کو انتہا نہیں۔ اس کے بالمقابل مرد کو دیکھیے جس کا سطر ناف سے لے کر جو ہے گھٹنا ہے، عورت کے لیے سطر سر سے لے کر پیر ہے، وہ تو مکمل لباس میں ہوتا ہے، لیکن عورتیں دیکھیے کس قسم سے جو بہائی کا لباس اختیار کر چکی، کس اعتبار سے تنگ اور چست لباس، جس سے خود فتنے میں پھنستی ہے، مردوں کو فتنے میں ڈالتی دوسرے آس پاس کے، اور بہت سارے مسائل کی یہ اس قسم کے لباس وجہ بنتی، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا ہماری ماں بہنوں سے کہ وہ اپنے بچیوں کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اسلامی ماحول میں، کہ وہ لباس کے معاملے میں، اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں جس نے لباس میں تبدیلی نہیں لائی اس کے دیگر اعمال کی تبدیلی میں امید نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ لباس سے خواہشات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی کیا ہے۔ تو لہٰذا لباس میں تبدیلی بہت اہم ہے، یاد رکھیں کہ ہمارے لباس سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہو۔ تو لہٰذا ایسی عورتیں جو چست لباس اور پتلا پہنے، اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آگے سنیے کیا ہے، جو عورتیں یہ تین کام کریں ایسی عورتیں آئیں گی جہنم کی قسم عورتوں کی، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں اتنی دور ڈالی جائیں گی کہ جنت کی کبھی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک آتی ہوں گی۔ اتنے دور ان عورتوں کو ڈالا جائے گا جہنم میں جو پتلا اور چست لباس پہنتی ہے۔ ابھی پتلے اور چست لباس کی ہم بات کر رہے ہیں، بہت سی مرتبہ ہماری خواتین کا لباس ہی غائب ہے، لباس ہی غائب ہے، مطلب آستین پوری غائب ہے۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے پتلے اور چست لباس کی، یہاں تو معاملہ ہے کہ آستین پوری غائب ہے، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ گلے اتنے بڑے بنا دیے، اسی کو انتہا، لباس غائب ہے۔ ہم تو صرف اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور عام اعتبار سے بھی مسلمان عورتیں کبھی کبھار ایسا لباس پہنتی ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتا ہے، جس کے اندر پیٹ کھلا ہوتا ہے، پیٹھ نظر آتی ہے، ہاتھ نظر آتے ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کرنا چاہیے، ہم ایسا لباس سے پرہیز کریں۔ اور شادی میں خاص طور سے نظر آتا ہے، اور لپیٹ کے بہت عورتیں عام اعتبار سے دیتی ہے۔ شادی میں جاؤ، دیکھیے جیسا کہ مثال طور پہ ایک اجتماع میں خاتون سے ہمیشہ مل رہے ہیں، تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں اوڑھی ہوئی، لپیٹی ہوئی، اور اس نے پورا اسکارف ڈالا ہے اور سب کیا ہے، اور ایک آدھ دن شادی مل جائے تو آپ سوچتے رہتے ہیں کہاں دیکھی اس عورت کو، کہاں ملی اس عورت سے، اس لیے کہ نکاح میں جب آئے تو وہ دینی لباس پورا ختم ہو گیا ان کا مکمل طور سے، ایسا چست تنگ اور ایسا لباس کہ آپ دیکھ کر پریشان کون ہے۔ تو لہٰذا لباس کو ہم کو سنت کے مطابق کرنا ہے، اور خوشی کے موقع پر عام طور سے بہت بے ڈھنگا لباس ہم دیکھ رہے ہیں آج کل لوگ پہن رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت کرنا، یہ بھی شریعت میں درست نہیں ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اس تعلق سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ مردوں کے جیسی ہونے والی عورتیں مشابہت اختیار کرنے والی، اور عورتوں کے جیسی مشابہت اختیار کرنے والے مرد، ان کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی۔ مردوں کے جیسی ہونے والی عورتیں اور عورتوں کے جیسے ہونے والے مرد، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مشابہت بہت عام ہو، عورتیں مردوں کا لباس پہن لے رہی ہیں، اور مرد بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جو عورتیں کرتی ہیں ہمارے سماج میں۔ تو یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے، لہٰذا شادی کے موقع پر ان تمام چیزوں پہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے خوشبو لگانے کے تعلق سے بات پچھلی اس میں آئی تھی، خوشبو لگانا عورت کے لیے ایسی جائز ہے جو صرف دھبا ہو، اس کا فریگرنس یا سینٹ ٹائپ نہیں ہوتا ہے، خوشبو اڑتی نہیں ہے، مہک نہیں آتی ہے۔ لیکن وہ عورت جو مہک لگا کے جا رہا ہے، عموماً شادیوں میں دیکھا جاتا ہے عورتیں اتنا سینٹ لگاتی ہے، اتنا فریگرنس، اتنی خوشبو لگاتی ہے، اتنا عطر لگاتی ہے یا عود لگاتی ہے یا اس کا دھواں اتنا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایسی عورتوں کے تعلق سے نسائی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جو عورت عطر لگائے، خوشبو لگائے اور ان لوگوں کے پاس سے گزرے
اور وہ چاہتی ہو کہ لوگ اس کی خوشبو سونگے، تو ایسی عورت زانیہ ہے۔ کوئی عورت خوشبو لگائے اور مردوں کے پاس سے گزرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ مرد سونگے اس خوشبو کو، تو ایسی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ قرار دیا ہے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں زنا کتنا سخت عمل ہے، زنا سے آپ نے مشابہت، تو لہٰذا عورتیں خوشبو لگانے سے بہت 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 پرہیز کریں۔ اسی طرح جو بات آج دیکھی جا رہی سماج میں، جو نکاح کے وقت عموماً ہم کر رہے ہیں، جو بات کی شریعت اجازت ہمیں نہیں دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے، ویسے تو داڑھی رکھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن بہت سارے مرد جو داڑھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جب نکاح کا معاملہ آتا ہے تو داڑھی منڈا دیتے ہیں یا داڑھی کم کر دیتے ہیں کہ ماشاء اللہ بڑی داڑھی تھی، شادی کے دن ملے تو ایسا لگتا ہے چھوٹا بھائی آ گیا شادی کے لیے، بھائی کہاں بڑے بھائی؟ نہیں، میں ہی تھا۔ ارے آپ کی داڑھی تھی کل تک؟ نہیں، اب شادی تھی نا، تو تھوڑا سا ینگ دکھنے کے لیے، تھوڑا ڈائنامک دکھنے کے لیے، تھوڑا انرجیٹک دکھنے کے لیے، تھوڑا ایسا دکھنے کے لیے، تھوڑا ویسا دیکھنے کے لیے آج داڑھی منڈا دیا، اب پھر رکھ لیں گے کنٹینیو انشاءاللہ، باقی چلتا رہیں گے۔ یا پھر بڑی داڑھی تھی تو چھوٹی کر دیا۔ یاد رکھیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، تو داڑھی ایک مومن کو رکھنا ہے۔ تو شادی ایسا کوئی اوکیجن نہیں جس میں داڑھی کاٹی جائے۔ بہت سے لوگ داڑھی رکھتے ہیں اور شادی کے لیے کاٹتے ہیں، ویسے تو داڑھی رکھنا ہمیشہ ہی چاہیے، لیکن شادی کے لیے جب آپ کے اہمیت ہے اس داڑھی کی، شادی کے لیے خاص طور سے منڈانا، یہ کون سا طریقہ؟ بہرحال بہت سے لوگوں کو خوشی میں دیکھا جاتا ہے داڑھیوں کو چھوٹی کر دیتے ہیں، منڈا دیتے ہیں۔ جو کام دیکھا جا رہا ہے کہ خوشی کے موقع پر لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے، ایک کام جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا جو ہے ناخن کا بڑھانا۔ ویسے مرد بھی بہت سی بار ناخن بڑھاتے ہیں اپنے، لیکن عورتیں عموماً بڑھاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عورتوں کو یا ہمیں حکم دیا کہ 40 دن سے زیادہ ناخن نہ بڑھائے، 40 ڈیز سے زیادہ ناخن نہیں بڑھائے جا سکتے ہیں، ورنہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں ناخن بڑھاتی اور ایسے بڑے بڑے ناخن کر لیتی کہ بالکل ایک دم بڑے بڑے، جیسا کہ کوئی نقصان پہنچانا ہے، کہ بدلہ لینا ہے، کوئی حملہ کرنا ہے اس کے اوپر۔ اور 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا شریعتاً جائز نہیں ہے۔ پھر ناخن تو بڑھاتے ہیں اور اس پر نیل پالش بھی لگاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ درست نہیں آتا، کہ اس لیے کہ نیل پالش ناخن جسم کا حصہ ہے، 40 دن بڑھانا نہیں چاہیے، ایک تو 40 دن سے کم، دوسرا اگر اس پہ آپ کچھ لگا دیں گے نیل پالش تو ظاہر سی بات ہے وضو نہیں ہوگا آپ کا۔ مہندی لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ مہندی سے وضو کا کوئی تعلق نہیں، لیکن نیل پالش کورنگ ہو جاتا ہے، ایک طرح کا جو ہے وہ ناخن کو چھپا دیتا ہے، اس سے وضو بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو بہت سی عورتیں نیل پالش لگا رہی شادی، 40 دن سے زیادہ ناخنوں کو بڑھایا جاتا ہے، جو کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، صحابیات ایسا نہیں کرتی تھی، اور یہ شیوہ مسلمانوں کا نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہمیں جو ہے بچنا چاہیے اور ایسے کام نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو یہ چند باتیں بہرحال ہماری چل رہی ہے جو برائی کے تعلق سے جو ہو رہی ہے، اور جو ہے اس معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ نکاح جب ہمارا ہو رہا ہے یا ہم نکاح کے قریب جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں دین مکمل کریں تو یہ سنت کے مطابق ہو، اور یہ تمام چیزیں اس میں نہ ہوں، بلکہ خوشی کو بھی ہم ویسی منائیں جیسے خوشی منانے کا ہم کو حق یا جیسے خوشی منانے کا حکم ہم کو شریعت دیتی ہے۔ اور نکاح ایک مسرت اور خوشی کا جو ہے دن ہوتا ہے انسان کے لیے، جن کا ہو رہا ہے، جن کے گھر میں ہو رہا ہے، لہٰذا اس خوشی کو بھی شریعت کے تابع کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہماری خوشیاں شریعت کے تابع سے نکل جائے اور من مانی خواہشات کے مطابق ہو۔ ایک مومن کا غم بھی شریعت کے مطابق ہے، ایک مومن کی خوشی بھی شریعت کے مطابق ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز ہم اپنی بات کو، اس سیشن کو، اس ایپیسوڈ کو آج کے یہیں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے ہم ابھی چلیں گے اور آگے ہم کچھ وہ اور کام دیکھیں گے جو خوشی کے موقع پر نہیں کرنا چاہیے، جو لوگ عموماً آج کرتے ہیں، اور بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ جو شادی میں وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کام ہے جو خوشی کے موقع پر ہے، جو شادی میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کام بھی ہم دیکھیں گے جو خاص طور سے شادی میں غلط ہوتے ہیں۔ اگلے کڑیوں میں انشاءاللہ یہ باتیں اور بھی آئیں گی۔ تب تک کے لیے آپ سے ہم الوداع کہتے ہیں، آپ سے جو ہے امید کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ عزیز جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عمل ہمارے لیے آسان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔